فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام: شيئان لا يؤذن ثوابهما العفو والعدل. عزیزان گرامی، امیر المومنین کی شہادت کے سوگواری کے ایام شروع ہو چکے ہیں. آپ کے چاہنے والوں پر غم کی فضا طاری ہو گئی ہے. 15 ماہ رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے والے اور اس پرمسرت موقع پر جشن کا انعقاد کرنے والے آج غم و اندوہ میں ڈوب گئے ہیں. سیاہ لباس پہنے ہوئے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صف ماتم پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی زندگی کے معمولات میں تبدیلی آ گئی ہے، اور کیوں نہ ہو، شیعیت کا تقاضا بھی یہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا یحزنوننا بحزننا ویفرحون بفرحنا. ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے پیدا کیے گئے ہیں. ان کے خمیر کو ہماری ولایت کے پانی سے گندھا گیا ہے. ہماری ولایت اور ہماری محبت ان کی گھٹی میں شامل ہے. وہ ہمارے غم و اندوہ کے موقع پر غمزدہ ہو جاتے ہیں اور ہماری خوشی کے موقع پر شادماں. البتہ ہم صرف ولادت و شہادت کے موقع پر ہی ان کی خوشی اور غم کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری نگاہیں ان کی خوشی اور ان کے غم پر لگی رہتی ہیں. وہ جب جب اور جن جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ہم بھی اسی وقت اور انہی چیزوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جب جب اور جن چیزوں سے غم زدہ ہوتے ہیں، ہم بھی اسی وقت انہی چیزوں سے غمزدہ ہونے کی سعی کرتے ہیں. انسان کو جن کاموں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے بجا لانے میں انسان کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جن چیزوں سے اسے غم و اندوہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نام علی کے چاہنے والوں اور ان کے شیعوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں ان کو امام ماننے کا شرف عطا کیا ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ یہ جاننے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ ہمارے امام کو کن چیزوں سے خوشی ہوتی ہے اور کن چیزوں سے تکلیف. وہ کب خوش ہوتے ہیں اور کب غمزدہ رہتے ہیں. ہمارا کن کاموں کو بجا لانا ہمارے امام کو خوش کرتا ہے
اور کن کاموں سے کنارہ کش رہنا انہیں خوش کرتا ہے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے شیعہ ہونے اور امام کے سچے ماموم ہونے کا ثبوت فراہم کر سکیں۔ کیونکہ ہمارے مولا کا فرمان ہے الا وان لکل معموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ۔ مخد جو امام نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا ہے، اس میں ارشاد فرماتے آگاہ ہو جاؤ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے کہ وہ معموم اس امام کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اس کے نور علم سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہمیں کامیاب زندگی کا راستہ دکھانے کے لیے امام بنایا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت 73 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے جو لوگوں کو ہمارے امر کے سائے میں ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کر دی ہے، نماز کو قائم کرنے کی وحی کر دی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کر دی ہے، اور ان اماموں کی خاصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی ہماری عبادت و اطاعت میں صرف ہوتی ہے۔ ائمہ طاہرین میں سر فہرست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سلسلہ امامت کا آغاز آپ ہی کی ذات مبارک سے ہوتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسانی زندگی کی بقا و ارتقاء کے اہم ترین اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے شیئان لا یؤذن ثوابہما، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اتنا زیادہ ہے اسے کوئی تول نہیں سکتا، اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ العفو والعدل، دوسرے کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کر دینا، عفو و بخشش درگزر سے کام لینا، والعدل اور زندگی کے امور کو عدل کی بنیاد پر انجام دینا۔ عفو اور عدل یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ اگر انسان نے اس کو انجام دیا تو اس کا ثواب قابل شمارش نہیں ہے، قابل وزن نہیں ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو کچھ اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بقا اور ارتقاء میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے نیاز مند ہیں۔ ہم تنہا رہ کر انسانی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہم سماجی اور معاشرتی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ نے ہمیں مدنی الطبع بنایا ہے۔ سماجی زندگی سے ہمارا مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہماری سماجی زندگی پر کچھ اصول و قوانین کی حکمرانی ہو۔ ان اصول و قوانین کی حکمرانی کے بغیر نہ ہماری بقا ممکن ہے اور نہ ہماری ترقی ممکن ہے۔ انہی اصول و قوانین میں سے ایک اہم قانون کی طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے، اور وہ قانون ہے عفو و عدل۔ اس کے بغیر ہماری انسانی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ عفو و بخشش کے بغیر اور نہ عدل و انصاف کے قیام کے بغیر۔
اگر ہماری زندگی میں عفو و بخشش نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں عدل و انصاف نہیں ہے، ہم ماڈرن جانور تو بن سکتے ہیں، انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم مادی اعتبار سے تو ترقی کر سکتے ہیں، لیکن روحانی میدان میں یہ جو ہے زیرو ہی رہ جائیں گے۔ جب دو انسان ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، جب دو انسان ایک ساتھ ایک جگہ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے سلسلے میں شعوری یا لاشعوری طور پر خطا و لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان بعض اوقات خطا و لغزش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اگر دوسرا انسان بھی برائی کا جواب برائی سے دے، یا بقول مشہور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرے، تو پھر یہ انسانی سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عرض کیا ماڈرن جانور تو بن سکتا ہے، مادی ترقی تو ہو سکتی ہے، لیکن روحانی ترقی کا امکان نہیں ہے۔ وہ اپنی ساری توانائی ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں صرف کر دے گا۔ اسی لیے اسلام نے جہاں بعض مجرموں کی خباثت و شقاوت کے پیش نظر ان کو سزا دینے کا قانون بنایا ہے، وہیں معاف کر دینے کی بھی تعلیم دی ہے، اور معاف کر دینے کو سزا دینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 199 میں اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُجْرِمِينَ۔ اے میرے حبیب، عفو و بخشش سے کام لیجئے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کچھ لوگ جہالت کا شکار ہو کر کے اپنی جاہلیت کی بنا پر نازیبا باتیں کرتے ہیں، نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، آپ ان سے احراز کیجئے، آپ ان سے یہ جو ہے گریز اختیار کر لیجئے۔ البتہ کسی کے برے برتاؤ سے انسان کا خون تو کھول جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور نفس انسان اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر اکساتا ہے۔ ایسے میں زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے لیے اس مشکل کام کو آسان بنانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 149 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان غفورا قدیرا۔ اے انسانوں، تم نے اپنے بہت سے کاموں سے اللہ کو ناراض کیا ہے، اپنے گناہوں سے تم نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے یا تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے؟ تمہاری حرکتوں کی بنا پر، تمہاری بدکاریوں کی بنا پر، تمہارے برے اعمال کی بنا پر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے؟ کیا چاہتے ہو؟ یقیناً تم یہی چاہو گے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو اس کا سیدھا اور آسان راستہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی لغزشوں کو معاف کر دو، تم ان کی خطاؤں کو معاف کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس طرح سے اللہ انسان کے غصے پر قابو پانے کی اسے صلاحیت عطا کر رہا ہے، تاکہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ سزا دینے کے نہ سوچے، بلکہ غصہ آنے کے باوجود، خون کھولنے کے باوجود انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان تبدو خیرا او تخفوہ، اے لوگو،
اگر تم علل اعلان یا خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرو گے، علل اعلان مدد کرو یا خفیہ طریقے سے مدد کرو گے لوگوں کی، اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دو گے، تو تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تمہیں قدرت رکھنے کے، تم اللہ کو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا پاؤ۔ آخر کبھی کبھی ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ سزا دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ میں ہر ایک کو سزا دینے کی طاقت ہے، بڑے سے بڑے طاقتور مجرم کو اللہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جو ہے عفو ہے، یعنی معاف کرنے والا، قدیر بھی ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز پر قدرت بھی حاصل ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے صاحبان ایمان، تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں، سب نہیں، تمہاری اولاد میں سے کچھ اولاد ایسی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ کیا مطلب دشمن ہیں؟ ڈنڈا لیے کھڑے ہیں مارنے کے لیے؟ نہیں، تمہیں قانون خدا پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر قانون خدا پر عمل نہ کرو گے تو انجام تمہارا کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے۔ اگر کوئی کسی انسان کو جہنم میں بھیجنے پر تیار ہو جائے، وہ دوست ہے یا دشمن؟ یہ اور بات ہے کہ ہم اسے دوست سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تمہاری بیویوں میں سے کچھ بیویاں، تمہارے بچوں میں سے کچھ بچے، عدوا لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، ان کی مخالف شریعت خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش مت کرنا، ان کی مخالف دین باتوں کو ماننے کے لیے تیار مت ہونا۔ اچھا یہ ہمارے دشمن ہیں، اب کیا کریں؟ ان کو سزا دیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم انہیں معاف کر دو، چشم پوشی اختیار کر لو، نظر ان کی باتیں مانو نہیں، مگر کوئی ریئیکشن مت دکھاؤ، سخت ریئیکشن سزا کی شکل میں، چشم پوشی اختیار کر لو، اندیکھی کر دو، نظر انداز کر دو انہیں، اور انہیں بخش دو، ان کی برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے۔ اللہ تمہاری لغزشوں پر بھی پردہ ڈال دے گا، اللہ تمہاری سزاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ سورہ نور آیت 22 میں ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو، ان کی سزا دینے کے چکر میں نہ رہو، انتقام لینے کے فراق میں نہ رہو۔ وَلْيَصْفَحُوا، چشم پوشی اختیار کرو، اندیکھی کر دو، گویا دیکھا ہی نہیں۔ اگر پہلی شکل میں یہ ہے کہ معاف تو کر دیا مگر غصہ ہے، سزا تو نہیں دے رہے ہیں مگر سرزنش کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، صف میں یہ ہے کہ گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یعنی سزا بھی نہیں دیا اور دل سے بھی ان کا کینہ یہ جو ہے نکال دیا، گویا انہوں نے کچھ کیے ہی نہیں ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرے، پردہ ڈال دے اس کے اوپر؟ واللہ غفور رحیم، اگر تم نے ایسا کر دیا تو اللہ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ غفور و رحیم ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم گوشہ ہے کہ امام سال میں 2 مرتبہ غلام اور کنیز خرید کے لاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، غلام اور کنیز خریدنے کا اصل مقصد ان سے خدمت لینا نہیں تھا، بلکہ انہیں اسلامی تعلیمات سے آشنا کرنا تھا، اسلام کی اصل تعلیم، وہ نہیں جو شہر میں بازار میں پھیلی ہوئی تھی بنی امیہ کے سائے میں، بلکہ وہ خالص محمدی اسلام
جو اہل بیت کے گھرانے میں پایا جاتا تھا، اس سے آشنا کرنے کے لیے انہیں لاتے تھے۔ غلام کنیز ہیں، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں رہیں گے، بشر ہے، انسان ہے، لغزشیں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی۔ جب بھی کسی غلام یا کنیز سے کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی خطا ہوتی تھی، امام اسے سزا نہیں دیتے تھے، البتہ ایک رجسٹر میں ان کا نام لکھ ضرور لیتے تھے۔ جب عید کی شب آتی تھی، سال میں 2 مرتبہ، شب عید الفطر اور شب عید قربان، یہ عمل انجام دیتے تھے۔ عید کی شب جب آتی تھی تو جتنے غلام و کنیز اس وقت موجود رہتے تھے ان سب کو امام اکٹھا کرتے تھے۔ اکٹھا کرنے کے بعد رجسٹر کھلتا تھا، امام ان سے سوال کرتے تھے، امام ان سے پوچھتے تھے، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے فلاں دن یہ غلطی، یہ خطا نہیں کی ہے؟ ہاں مولا، یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ تمہیں سزا ملی؟ نہیں مولا۔ اس کے بعد دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، ساری خطائیں ایک ایک کر کے سب کے پوچھتے تھے۔ اب یہ بیچارے حیران و پریشان کہ لگتا ہے سارے گناہوں کی سزا ایک ہی دن میں ملے گی، لگتا ہے آج ہماری شب عید شب عاشور بننے والی ہے، خوشی کے دن کے بجائے غم کا دن بننے والا ہے۔ وہ حیران و پریشان رہتے تھے۔ جب سب کا نام امام لے چکتے تھے تو ایک دفعہ کہتے تھے، سنو، حلقہ بنا کے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے بیچ میں کھڑا ہوں، جو کہتا ہوں وہ تم کہو، کیونکہ یہ ان کی کلاس کا آج آخری دن ہے۔ اہم ترین اصول جو انسانی زندگی کا ہے وہ امام انہیں دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ زندگی میں سے فراموش نہ کریں، ہر چیز بھول جائیں گے، اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ امام فرماتے، کہو اے علی ابن الحسین، جو ایسا امام کہہ رہے ویسے کہو، امام کا حکم ہے، سب کہہ رہے ہیں اے علی ابن الحسین، جس طرح سے آپ نے ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں کو اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ آپ کی خطاؤں کو، آپ کی لغزشوں کو اللہ نے اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے۔ البتہ امام معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ امام انہیں سبق سکھانا چاہ رہے، وہ تو معصوم نہیں ہے نا، بقیہ انسان تو معصوم نہیں ہے، ان سے تو لغزشیں ہوتی ہیں، ان سے تو خطائیں ہوتی ہیں، ان کو سکھانے کے لیے امام یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اے علی ابن الحسین، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے؟ آپ ہماری لغزشوں سے چشم پوشی اختیار کیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ امام جیسے جیسے کہتے جاتے تھے، غلام امام کے حکم کے تحت اسی کو دہراتے جاتے تھے۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو ایک دفعہ امام نے غلاموں سے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دی، تمہیں غلامی کی زندگی سے رہائی بھی دے دی، اور 1 سال کی زندگی کا خرچہ بھی انہیں دے دیتے تھے، تاکہ گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ وہ کسی کے غلام نہ بن جائے، کیوں کہاں جائیں گے، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کھانے کا کوئی بندوبست ہے۔ 1 سال کا عزوقہ ان کو دے دیتے تھے کہ 1 سال کے اندر اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام وہ کر ہی لیں گے۔ اس کے بعد امام بارگاہ معبود میں ہاتھ اٹھاتے تھے، خدایا ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب تیری باری ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 96 میں صرف معاف کرنے ہی کا حکم نہیں ہے کہ سزا کو معاف کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے، جیسا کہ امام نے کیا۔ صرف سزاؤں کو معاف نہیں کیا ان کی، بلکہ سزا کو معاف کرنے کے ساتھ ہی ساتھ انہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہ حسن سلوک رہا، 1 سال کا آذوقہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے تو تم برائی کا جواب برائی سے مت دو، بلکہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، وہ بھی حسن نہیں، احسن، یعنی سب سے اچھا جو برتاؤ ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ انجام دو جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ سورہ فصلت آیت 34 میں اسی کو اور زیادہ واضح کیا گیا، ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
دیکھو برائی اور اچھائی دونوں برابر تو نہیں ہو سکتی. برائی برائی ہے, اچھائی اچھائی ہے. تمہارے ساتھ اگر کسی نے برا کیا ہے تو تم اس کا جواب احسن سے دو. سب سے زیادہ اچھا عمل جو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے دو. اگر تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے اس میں تمہاری جو دشمنی پائی جاتی ہے, دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. وہ تمہارا گہرا صمیمی دوست بن جائے گا. البتہ عرض کیا یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے صبر کی مشق ضروری ہے. صبر کی مشق ضروری ہے اس کے لیے. چنانچہ اسی سورہ فصلت کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ سیاح کا جواب احسن سے دینا, برائی کا جواب بہترین عمل سے دینا, یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ صبر کی منزل پر فائز ہیں, صبر کی مشق کر چکے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ عمل وہی افراد کر سکتے ہیں جو بڑے درجے کے مالک ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ معاویہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر کے, پروپیگنڈوں میں بڑا دم ہوتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سامراجی طاقتیں کس طرح سے یہ جو ہے پروپیگنڈوں کے زور پر دن کو رات اور رات کو دن بنائے ہوئے ہیں. ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ثابت کر بھی لیتے ہیں اکثر لوگوں کی نگاہوں میں. معاویہ نے اس پروپیگنڈے کی داغ بیل ڈالی تھی, بنیاد ڈالی تھی. معاویہ نے اہل بیت علیہ السلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. اتنی وحشتناک تصویر تھی کہ جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر شام پہنچی ہے تو لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے, علی کو مسجد سے کیا تعلق تھا, مسجد سے کیا سروکار تھا. معاویہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر کے ایک شخص یہ جو ہے مدینے آتا ہے, اس کے دل میں امام حسن اور ان کے پدر بزرگوار کا بغض بھرا ہوا, دشمنی بھری ہوئی ہے. جیسے ہی مدینے میں اس کی نظر امام حسن پر پڑتی ہے پھٹ پڑتا ہے اور نازیبا الفاظ امام کے بارے میں استعمال کرنے لگتا ہے. امام نے اس کے نازیبا الفاظ کا جواب دینے کے بجائے, اس کو سزا دینے کے بجائے, امام سزا دے سکتے تھے, مدینہ ہے, بنی ہاشم ہے, چاہنے والے ہیں, اصحاب ہیں, یہ کربلا تو نہیں ہے, جواب دے سکتے تھے امام. لیکن جواب دینے کے بجائے بڑی شفقت سے اس سے پیش آتے. امام فرماتے بھائی تم پردیسی لگتے ہو, حقائق سے ناشنا لگتے ہو, کھانا اگر نہیں کھایا ہے اور میرے گھر آؤ کھانا کھاؤ. کپڑا نہیں ہے میں تمہیں کپڑا دیتا ہوں, سفر کے لیے سواری نہیں ہے میں سواری تمہیں دے رہا ہوں, اگر ٹھہرنے کی جگہ نہیں آؤ میرے گھر پہ قیام کرو. بڑے شفقت اور محبت سے امام اس کے حال و احوال پوچھتے ہیں, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیشکش کرتے ہیں. وہ ہکا بکا رہ گیا, حیران رہ گیا. وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ خوب گالی کا جواب گالی ہی سے ملے گا, شامی ہے نا, شام کی تہذیب کا جو ہے پروردہ ہے. اتنے سارے اس نے برے الفاظ امام کے بارے میں استعمال کیے ہیں. جب وہ یہ دیکھتا حیران رہ گیا اور فوراً امام کے قدموں پہ گر پڑا, کہنے لگا مولا مجھے معاف کیجیے گا, میں گواہی دیتا ہوں اشہد انکا خلیفۃ اللہ فی الارض, روئے زمین پر آپ ہی اللہ کے خلیفہ ہیں. واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور اپنے عہدوں کو کن لوگوں کے درمیان قرار دے. مولا آج تک میں آپ کا اور آپ کے پدر بزرگوار کا بدترین دشمن تھا, لیکن آج کے بعد سے میں آپ کا بہترین دوست, شیدا اور مطیع و فرما بردار ہوں. یہ وہی ہے کہ اگر ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. قرآن کی عملی تفسیر یہی ہے, وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا اگر تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دے دیا. مولا کائنات نے صرف عفو کی زبانی تعلیم ہی نہیں دی
بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس کے بے شمار حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں مولا نے۔ جنگ جمل ایک نمونہ ہے۔ جب ام المومنین عائشہ اپنا لشکر لے کر کے حملہ آور ہوتی ہیں، بصرے میں قتل و غارت کا بازار گرم کر چکی ہیں، بیت المال کو لوٹ چکی ہیں، مولا کے گورنر کے سر کے بال اور داڑھی نوچ کر کے ان کو شہر سے باہر نکال چکی ہیں۔ جب مولا کا لشکر آتا ہے اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اگرچہ مولا کا لشکر قوی ہے، طاقتور ہے، یقین ہے مولا کو کہ ان کو ہم منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن مولا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ افراد جو نام کے مسلمان ہیں ان کا بھی خون بہایا جائے۔ ان میں سے بہت سارے افراد دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اگر یہ حقیقت سے آشنا ہو جائیں تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ مولا پوری کوشش کرتے کہ جنگ نہ ہو، لیکن اصحاب جمل جنگ کے سوا کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے سفارہ ہو چکے تھے، قریب تھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائے۔ مولا نے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے درمیان کتاب خدا کو لے کر کے جائے اور ان کو جنگ و خوریزی سے روکنے کی کوشش کرے، ان کو سمجھائے، ان کو نصیحت کرے۔ ہو سکتا ہے انہیں ہم سے دشمنی ہے، ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان میں اگر تعصب آ جاتا ہے، کسی کی سے دشمنی ہو جاتی ہے، اس کی اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے۔ شاید ان کو ہم سے دشمنی ہے، ہماری اچھی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم جاؤ شاید سمجھ جائیں۔ مولا کے لشکر سے ایک شخص کھڑا ہوتا، مولا میں تیار ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ راستہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے تمہاری جان چلی جائے۔ کہا مولا جاتی ہے تو چلی جائے، مگر میں اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص قرآن کو ہاتھوں پہ لے کے دونوں لشکر کے درمیان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خطاب کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اچانک جمل والوں کی طرف سے ایک وار کیا جاتا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ اس نے قرآن کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، دوسرا وار کر کے بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس نے قرآن کو دانتوں سے پکڑ لیا، تیر اندازی کر کے اسے شہید کر دیا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی ہے۔ جنگ ہوئی جیسی توقع تھی، مولا کی فوج جیت گئی، جمل والے ہار گئے، مگر مولا نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مولا کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا تھا، جنگ کے خاتمے کے بعد انہیں سزا نہیں دی، عام اعلان کر دیا بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمیوں سے باس پرس نہ کی جائے، اسیروں کو قتل نہ کیا جائے، جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے ان کو امان دے دی جائے۔ جنگ جمل کی قائد، لیڈر ام المومنین کو عزت و احترام کے ساتھ مدینۃ الرسول روانہ کر دیا گیا۔ ان سے نہ کوئی باس پرس کی گئی، نہ انہیں کوئی سزا دی گئی۔ مولا کائنات نے فقط زبان سے نہیں کہا تھا کہ شیئان لا یوزن ثوابهما العفو والعدل، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، انہیں کوئی تول نہیں سکتا ہے، عفو اور عدل، بلکہ مولا نے عملی طور پر بھی اسے کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ کچھ نمونے بعد کے مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اسی علی کی صف ماتم ہم بچھائے ہوئے ہیں، آج اسی علی کا ہم غم منا رہے ہیں جو پیکرے عفو و محبت تھا۔ مولا کائنات 19ویں کی شب اپنی بیٹی ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ باپ بیٹی کا مہمان ہے۔ ام کلثوم کا دل یہ چاہتا ہوگا بہترین سے بہترین غذا بابا کے سامنے دسترخوان پر رکھ دی جائے، لیکن ام کلثوم علی کے مزاج سے آشنا ہے، علی کے مزاج سے واقف ہے۔ بابا کا مزاج سادگی کا مزاج ہے، رنگین دسترخوان کا میرا بابا عادی نہیں ہے۔ جناب ام کلثوم نے دسترخوان پر جو کی روٹی لا کے رکھی، ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ ہے، تھوڑا سا نمک لا کر کے رکھا،
مولا کائنات کی نظر جب اس سرخان پر پڑی تو ایک دفعہ ام کلثوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں، بیٹا ام کلثوم، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا قیامت کے دن دیر تک حساب دیتا رہے؟ بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، دنیا کے حلال کا حساب ہے، حرام میں عذاب ہے، حلال صحیح حساب تو دینا پڑے گا۔ کیا چاہتی ہو تمہارا بابا دیر تک میدان محشر میں حساب دیتا رہے؟ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے، علی نے کہا نہیں میرے لال، دودھ کو اٹھا لو۔ ام کلثوم نے دسترخوان سے دودھ کو اٹھا لیا۔ مولا کائنات نے نمک اور روٹی سے مختصر سا افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد حجرے میں آ کر کے دوبارہ مصلی عبادت پر بیٹھ گئے۔ عالم یہ ہے، جناب ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ بابا تھوڑی دیر عبادت کرتے تھے، اس کے بعد صحن خانہ میں آ کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے تھے واللہ یا خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا مجھے وعدہ دیا گیا، یہ وہی رات ہے جس کی مجھے بشارت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اسی عالم میں سحر ہو گئی۔ جب سحر کا وقت ہو گیا، مولا مسجد میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ام کلثوم کہتی ہیں بابا ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، لیکن علی جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب گھر سے نکلنے کے لیے علی دروازے تک پہنچے، گھر میں کچھ بطخیں پلی ہوئی تھی، مولا کو گھیر کے بطخیں چیخنے لگی۔ مولا کہتے ہیں ام کلثوم ابھی تو اس گھر سے بطخوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد یہاں سے رونے والیوں کی آوازیں اٹھے گی۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا ام کلثوم دیکھو یہ بے زبان کے جانور ہیں، اگر ان کے کھانے پانی کا انتظام کر سکتی ہو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دو۔ یا علی فریاد، آپ کو جانوروں کی بھی بھوک پیاس کا اتنا احساس ہے، آپ کو جانوروں کی بھی بھوک پیاس برداشت نہیں ہے۔ کیا گزری ہوگی علی کے دل پر جب کربلا کے میدان میں حسین کے ننھے ننھے بچے خالی کوزے لیے ہوئے التاش ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے۔ کیا گزری ہوگی علی کے دل پر جب یہ دیکھیں گے کہ جانوروں تک کو پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن رسول زادے ننھے ننھے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اے عزیزو، کربلا میں پیاس کی وہ مصیبت ہے کہ روایت میں ہے کہ جس وقت شہادت حسین کے بعد ذوالجناح در خیمہ پر آیا ہے، گھوڑے کی آواز سن کے جب سکینہ در خیمہ پر ہے، شاید میرا بابا آ گیا ہے۔ سکینہ کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ زین ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، ذوالجناح کی پیشانی خون سے رنگین ہے۔ سکینہ سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ ایک دفعہ بیٹھ کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے سکینہ نے ایک سوال کیا ہے، یا جواد ابی اسقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، دم شہادت دم آخر میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمارا نام اگر شیعوں کی فہرست میں ہے، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارا نام فہرست تشیع میں ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے اماموں کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہیں، کبھی وہ کام انجام نہ دے جس سے ہمارا امام ناراض ہوتا ہے، جس سے ہمارے امام کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیشہ وہ سارے کام ہی بجا لائے جس سے ہمارے امام کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بار الہ تو ہمیں عفو و بخشش اور عدل و انصاف کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من أعوانه وأنصاره.